جانتے ہو اللہ اپنی مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تمہیں ہر طرف سے بے بسی گھیر لیتی ہے، جب سب کہہ رہے ہوں کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں، جب سب کہہ رہے ہوں کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں، اس کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے۔ جب معاملات اللہ کی کن پر آ جاتی ہیں تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں کے ذریعے اپنی پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو جانا۔ جیسے ان لوگوں کی کہانیاں مکمل ہوئی ہیں ویسے ہی اللہ تمہاری کہانی بھی مکمل کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہیں لیکن صبر پر ختم ہوتی ہیں، لیکن صبر کی طاقت سے اور اللہ پر بھروسے سے اور یقین کامل کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ جانتے ہو کن کب فرمایا جاتا ہے؟ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھ جاتے ہو، جب تم کانپتی آواز کے ساتھ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد لے کر کھڑے ہو جاتے ہو، جب تم اپنی ساری بے بسی اس کے سامنے رکھ دیتے ہو، جب تم مکمل یقین کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو، جب تم اس بات پر یقین کر لیتے ہو کہ دیر اس کی طرف سے دیر کا مطلب ہرگز انکار نہیں ہے، کن وہ تب کہتا ہے کہ جب تم مسلسل صبر اور یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہو۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کو واقعی سچا ہوتے دیکھنا چاہتے ہو تو ان دعاؤں کو تہجد میں مانگ کر دیکھیں، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن اسے پڑھنے والے کی کوئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اور جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد سے نصیب تک کا بس ایک دعا کا ہے فاصلہ۔ تہجد میں آنکھ سے بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہو وہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ آزمائشیں تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد تمہیں سجدوں تک لے کر جاتی ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، ہر دکھ مشکل تمہیں جانماز تک لے آتی ہیں۔ شفا بن جاتی ہیں وہ آنسو جو جانماز پر بہائے جاتے ہیں، جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر پل بھر میں بدل جاتی ہیں۔ ناممکن سارے خواب دعاؤں سے حقیقت بن جاتی ہیں۔ جب سب اپنی نرم ملائم بستر پر سکون کی نیند سو رہے ہوتی ہیں، وہیں کچھ بندوں کو ان کی چاہت کی تڑپ تہجد تک کھینچ کر لاتی ہے۔ بے شمار لوگوں میں سے چند ہی تہجد کے وقت اس سے ملاقات کے لیے چنی جاتی ہیں، جو اس کی لاڈلی عبادت تک پہنچ پاتی ہیں، اور اللہ کے پیارے ہی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے اور ان کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری انکہی باتیں، تمہاری ادھوری دعائیں وہ سب سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پھر تم کیوں ہمت ہار گئے ہو؟ بس توکل رکھو اس پر کہ وہ عنقریب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا، اور پھر تم اپنی ہر آزمائش اور تکلیف بھول جاؤ گے۔ اب ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہو، بس کامل یقین رکھو۔ کچھ راتیں نیند سے خالی اسی لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ وقت تہجد اللہ اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ سب ظاہر اور چھپی باتوں کو جانتا ہے، بس وہ تم سے سننا چاہتا ہے۔ بے چینی کو روح اور آنسوؤں کو دل میں اتار دیتا ہے۔ وقت تہجد تمہاری داستانیں سننے کے لیے وہ تمہاری آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ تہجد کے وقت سجدوں میں بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے، جو کہانی ایک بار وقت تہجد اس کو سنا دی جاتی ہے، اس کا ناممکن رہنا تو ممکن ہی نہیں۔
کروڑوں میں سے اگر اس نے تمہیں نیند سے بیدار رکھ کر کے تمہیں تہجد کے لیے چنا ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو پھر اپنے دل سے وسوسوں کو نکال دو۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ دعائیں مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، تو تمہارے ہاتھوں کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اٹھنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو اور مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن دعاؤں کو اس نے معجزات کی صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو چیز کھو گئی وہ اب دوبارہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی؟ وہ جو الرحمن ہے نا، اس کے دسترس میں دو جہاں ہیں۔ وہ جب کسی چیز کے ہونے کا حکم دیتا ہے نا، تو کائنات میں ان چیزوں کے درمیان چاہے کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، راستے خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔ جب تم اس پر مکمل یقین رکھ کر اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہو تو ہر کھوئی ہوئی چیز بالکل ویسے ہی پاتے ہو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام لوٹائے جانا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہوں تو تہجد پڑھا کرو، اور اس وقت اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی تہجد ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ تہجد کی نماز بنائی ہی قبولیت کے لیے گئی ہے۔ تمہارا رات کے آخری پہر نیند قربان کر کے تہجد پڑھنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو کہ تمہاری وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ وہ معجزوں کا راستہ ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں تہجد کے لیے چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ تہجد کے لیے چن لیتا ہے وہ اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہوتا ہے، اور اللہ اپنے لاڈلے بندے کو کبھی بھی تڑپتے ہوئے نہیں چھوڑتا۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ جب سبحان ربی الاعلیٰ ان کلمات کے بیچ جو تمہاری سسکیاں گونجتی ہیں نا، وہ عرش پر بیٹھا شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی کن کی امید باقی ہے۔ اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی کن کی امید باقی ہے۔ اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے، اب بھی تمہیں تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے۔